تو اللہ کہتا ہے جیسے یتیم کا مال زمانے جاہلیت میں کھا لیا جاتا تھا. اب دیکھو کسی بچے پہ آپ ظلم کرو تو رکاوٹ کون بنے گا؟ اس کا باپ. ماں کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا, رکاوٹ بن بھی نہیں سکتی, کمزور ہے نا, باپ آ جائے گا بندوقیں نکال کے, ہے بھائی. تو اسی لیے ہر دور میں ظلم جو ہوتا رہا ہے, جو وراثت کھائی گئی ہے وہ بالغوں کی نہیں بلکہ نابالغوں کی اب تک کھائی جا رہی ہے. حالانکہ قانون کتنا مضبوط ہو گیا, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یتیم کیس لے کے جائے گا کیسے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس کے بڑے اس کو ٹوپیاں اتنی کرا چکے ہوں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا مال ہے کتنا. تو ظلم ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا ہے, طاقتوروں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بہت کم ریشو ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے قرآن نے جہنم کے انگارے کھانے کی جو وعید بتائی ہے وہ یتیم کا مال کھانے پہ بتائی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کا مال کھانے کی جو سزا ہے وہ طاقتور کا مال کھانے پہ میں نے وہ سزا نہیں رکھی ہے. بہت مشکل ہے, میرا خیال ہے بات سمجھانا نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, قوم میں رائج ہیں وہ گناہ, ہم سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قوم بھی ساتھ دے رہی ہے, کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے, اس پہ سب لوگ براڈ مائنڈڈ سمجھیں گے آپ کو. تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا غافل ہو گیا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, وہ وعیدیں سنا چکا ہے کہ میں نے دنیا دارالامتحان رکھی ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, رزلٹ یہاں اناؤنس نہیں ہوگا. تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے, جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے, دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہا ہے. ہر نوالا کیا ہے؟ دہکتا ہوا کوئلہ. اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. اور کیسے کھاتے ہیں, میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں. آج میرے پاس ایک کیس آیا, ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, ایک کیس آیا ہے, بڑا بھائی کھا گیا, مدّا ذلہ لا لیا, بڑا بھائی مدّا ذلہ لا لیا, وراثت کا مال کھا لیا چونکہ یہ چھوٹے تھے. ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے, بیوہ عورت کیا ہے؟ پریگننٹ ہے, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا, کتنا مال چھوڑا, پتہ ہے اس کو, سارے رشتے دار نے مل کے ڈکار لے لی. اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا بھائی میرے تو اتنی پراپرٹی ہے. اول تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو, اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں. حضرات فقہا نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا, ایک دن کی بھی پریگننسی ہے, اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی, نا سب سے پہلے تمبو ٹینٹ دے گے, نا سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا, کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لڑکے کا پورا. تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے, اور اتری وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ وراثت اس کے حوالے کی جائے. پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا جو مال کھا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو, کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے, پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے, کیوں, وائے. تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے, یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں, پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا, جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, بے پردگی پھیلتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے. بھائی مولوی کو کوئی جلن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, مولوی کو کیا جلن ہوگی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, اپنا بیڑا غرق, اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کا تھوڑی کوئی نقصان ہے.
मुशरिकीन मक्का ने बुत परस्ती छोड़ी, उस वक्त नहीं छोड़ी, यहां तक कि नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। नबी का कोई नुकसान हुआ? तो जब बुतों की पूजा करने से नबी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो जो भी दीन की दावत दे रहे हैं, आप उस दावत को फॉलो करें ना करें, उनका कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। तो इसलिए अल्लाह ने कई आयतें कुरान में ना, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। मैं सोच रहा हूं वो तमाम आयतें और हदीसें निकालूं एक जगह में, जिनमें सिर्फ ये हो कि ये सिर्फ उसको हुक्म दिया जा रहा है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। नबी ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहू, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है अपने साथ उठने बैठने वाले को रिस्पेक्ट दे। जो अपने साथ रहने वाला है उसको क्या दे? बोलो, रिस्पेक्ट। आज दे रहे हैं लोग, दफ्तरों में जो पजामे खींचे जाते हैं अपने साथियों के। मैंने हर जगह टाइम गुजारा, मैंने दफ्तरों में भी टाइम गुजारा, मैंने जॉब भी की है, स्कूलों में पढ़ा हूं, कॉलेज में पढ़ा हूं, जॉब भी की है। मुझे पता है सब एक दूसरे की पतलूने खींच रहे होते हैं बॉस के सामने। आज एक बंदा ने बताया कि मेरा चलता फिरता कारोबार दोस्तों ने तबाह किया है, जो मेरे पार्टनर था उसको मेरे खिलाफ बदगुमान कर करके। नहीं आ रही समझ में बात? क्योंकि किसी को फूलता हुआ देखते हुए तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा भली पार्टनरशिप चल रही थी एतमाद की बेस पे, जब देखा कि ये दोस्त तो बहुत आगे जा रहा है, तो इसके पार्टनर को जा जाके इसके खिलाफ बदगुमान करना शुरू कर दिया। पार्टनर का बिजनेस भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिजनेस भी गया। वजह क्या है? इंसान कहता है यार सबसे आगे मैं जाऊं ना, इसका क्यों बिजनेस चल रहा है? सबसे आगे कौन होना चाहिए? और आपको पता है जितने दुनियादार लोग हैं, इनमें हसद का मादा सबसे ज्यादा होता है। जिनमें ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, इनमें तो कूट कूट के भरा हुआ होता है, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशा, क्योंकि इनका तो हदफ ही दुनिया में नाम पैदा करना और इज्जत कमाना है। जिसका हदफ ही नाम और इज्जत हो, वो दूसरे की इज्जत देख के कैसे खुश होगा? सोचो, यानी मकसद ही है कि मैं सबसे आगे चला जाऊं तो दूसरा आगे जाएगा, तो वो तो दो इसका जो मकसद पैदाइश था वो मकसद ही खत्म हो गया ना। कोई अपने हदफ और विजन पे कंप्रोमाइज करता है? बोलो, तो गलत चीज को हदफ बना लिया ना। तो दुनिया में कोई भी अपने मकसद और हदफ पे कंप्रोमाइज थोड़ी करता है। तो जब मकसद ही दुनिया में ज्यादा, आज मोटिवेशनल स्पीकर यही सिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा सुपीरियर बनो। इस्लाम ने फलसफे को जड़ से उखाड़ दिया भाई। इस्लाम ने कहा भाई अल्लाह की नजर में बड़े बनो, ये सब क्या है? फना होने वाली चीजें, फना होने वाली। तो जो आखिरत पर ईमान रखेगा वो अपने साथ वाले को रिस्पेक्ट देगा, उसकी टांगे खींचने की कोशिश नहीं करेगा। ये खुदा की कसम इतनी तसल्ली होती है, आपका कोई साथी तरक्की कर रहा है, तो जो दुनिया परस्त है, आखिरत पर ईमान नहीं है, वो कहेगा यार ये क्या, वो क्या है, ये क्या हो रहा है? इज्जत इसकी ज्यादा, मेहनत मेरी ज्यादा है, कम वक्त पैसा भी ये ज्यादा कमा रहा है, इज्जत भी ये ज्यादा कमा रहा है। वो जल जल के और डिप्रेशन में जाएगा। जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि असल आखिरत है, तो उनकी जबान पे एक जुमला होता है, वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। कुरान ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है कारून की। देखो, आपका कोई दोस्त तरक्की करके कारून से ज्यादा मालदार नहीं बन सकता। जिन लोगों को भी अपने दोस्तों से जेलिस हो रहे हैं ना, उनके लिए खुसूसी बात कर रहा हूं मैं। ये हसद हर जगह होता है, सिर्फ ये दफ्तरों में नहीं, मदरसों में भी, मस्जिदों में भी, कारियों में भी। एक कारी खूबसूरत आवाज में तिलावत, दूसरा आएगा उससे भी ज्यादा अच्छी, ये वाले कारी को होगी भाई ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अल्लाह करे इसके गले में। सब कारियों की बात नहीं कर रहा भाई, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। यार ये तो ज्यादा गुलकारों में होता है, यार ये तो मुझसे भी अच्छा गा लेता है। ऊपर ऊपर से बोल रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और इज्जत दे, अंदर अंदर के कम बखत, अल्लाह करे तेरे को गले का कैंसर हो, मेरी तो सारी दुकान कही। ये नेचुरल, जब दुनिया ही मकसद होगी तो फिर ये नेचुरल है। जिसका मकसद ही दुनिया परस्ती है तो फिर क्या ही है, ये नेचुरल है। फिर हसद उस वक्त तक खुदा की कसम खत्म करना मुमकिन नहीं है जब तक आप मकसद आखिरत को ना बनाओ। आखिरत इन तमाम चीजों पे पानी फेर देती है ऐसी की तैसी। वो कैसे? तो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि आपका दोस्त तरक्की कर करके कारून से ज्यादा मालदार बन सकता है, कारून से ज्यादा इज्जतदार बन सकता है। कुरान कह रहे कारून को हमने इतना पैसा दिया था कि उसके खजानों की चाबियां जानवर लाद के चला करते थे।
یا لوگوں کے پاس ہوتی تھی, اتنے خزانے تھے. چابیوں کے لیے اس نے ملازمین رکھے. پہلے تھم بم کا سیٹ اپ نہیں تھا نا. مجھے یعنی لوگ اس کو اچھمبا سمجھتے تھے نا کہ خزانوں کی چابیاں بھی اتنی ہو سکتی ہیں. میرے گھروں کی چابیاں کبھی دیکھ لو, اتنی اتنی چابیاں لے کے میں گھومتا تھا. اللہ نظر بس سے بچائے. تم لوگ نہیں حسد میں مار دینا کہیں مجھے, کیونکہ گھر ہے ماشاءاللہ, پھر آفس ہے, پھر لاکر ہے, تو اتنے گچھے ہو گئے تھے چابیوں کے. میں نے کہا پھر وہاں گھنٹہ بیٹھ گئے, یہ والا کون سے گھر کی, یہ والے کون سے گھر کی لگے گی بھائی, یہاں والا, یہ والا نہیں, وہ والے گھر کی ادھر والی لگا دی, پھر یہ والا. ایک ٹینشن, یہاں بورنگ ہوئی, وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ سے گرا, ڈرم نیچے سارا. تو میں بالکل فارغ ہو گیا. وہ خیر کسی طرح میگنیٹ لگا کے وہ ہم نے نکالا. اس کے بعد میں نے کہا چابی سسٹم مارکیٹ سے کیا ہونا چاہیے, شارٹ تھم سسٹم. اب اتنے لاک میں نے جگہ جگہ تھم والے لگا دیے, میں کہیں بریک نہیں لگتی میری. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ, چابی سسٹم چھوڑ دو. گم جاتی ہیں چابیاں, ڈپلیکیٹ, بائک کی چابی ڈپلیکیٹ بنوا کے ایک بندہ گھوم رہا تھا, چوری ہوتے ہوتے بچی ہے. خیر, تو ہر چیز کی, اب تو نہیں, اب تو سیکورٹی الحمدللہ سخت ہے. پہلے کی بات کروں جو سیکورٹی نہیں تھی. اب تو میں سوچ رہا ہوں مرغیوں کی جو انڈے جہاں لگاتے ہیں نا اس پہ بھی تھم لگاؤں. سمجھ آ رہی ہے, جہاں مرغیاں انڈے دیتی ہے نا, تو اب مورنی کو انڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے, مور بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, وہ جا کے مرغی کو بھی ٹینشن دے رہی ہے. جہاں مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جا کے اس کو بھی, تو وہاں بھی مرغی کی تھم لگاؤں گا کہ اس کیج میں صرف تو گھس سکتی ہے. ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ آ جائے گی. خیر, تو اس لیے میں نے ہر جگہ تھم. یہاں لوگوں نے اتنے اعتراض کیے, مولوی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ تھم والے لوگ. گھروں میں کون لگاتا ہے, لگاؤ گھروں میں, یہ فائدہ ہے اس میں, کوئی اتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے دروازہ کھولا, چلو بھائی. تو اب میں نے ہر جگہ کیا لگا دیا, تھم ہی تھم. تو پھر ایک گھر کا تھم, ایک گھر والوں کا گھر کہ جو تھم ہے وہ دوسرے گھر والوں میں, تو اس لڑائی سے بھی بچ گئے. کیا خیال ہے, یہاں والی پارٹی وہاں جا ہی نہیں سکتی, وہاں والی. یہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ سب کے انگوٹھوں کے نشانات اللہ نے دوسروں سے مختلف بنائے ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنالوجی ہے بھائی, یہ عظیم ٹیکنالوجی ہے. صحیح ہے. خیر, تو کیا مثال دے رہا تھا جلدی, آج میں ذرا اسپیڈ سے بیان لے کے چلوں. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو بھی فرینڈ ہے وہ قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے. کیا خیال ہے, نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں کبھی مدرسے میں گیا, میں نے دیکھا یار میں محنت کر رہا ہوں, دوسرا طالب علم محنت نہیں کر رہا, لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گیا. کیا خیال ہے, بہت آگے نکل گیا, بہت آگے چلا گیا, تو ایک دم انسان کو جذبات ہوتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دفتر میں گئے, ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں, آپ ترقی نہیں کر پا رہے, آپ پرانے ہیں, ترقی نہیں کر پا رہے, نیا آیا وہ آگے نکل گیا, کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا. تو اس کا آسان حل, فوراً سوچا کرو یہ کمبخت قارون سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے. تو اللہ نے قارون کی مثال دے کے ہمارے لیے تو ٹینشن قیامت تک کے لیے ختم کر دی. قیامت تک کے لیے ٹینشن کیا کر دی, ختم. کسی کی ترقی سے بالکل بھی جلنے کی کوشش مت کرو. کمبخت آنا قبر میں ہی ہے, اس نے جانا کہاں ہے, قبر میں. جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی کیڑے تمہاری لاش پہ ہوں گے. انجام سب کا کیا ہے, سیم. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کو لگا آپ کا دوست اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اب غم ہوگا نا یار یہ تو جیت گیا. لیکن آگے جہاں لائن ہے, جہاں دوڑ ختم ہو رہی ہے, جو لائن ہے جیتنے کی, اس کے آگے ہے گہری کھائی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جیتے گا, جیتے ہی اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا, گہری کھائی میں, جہاں ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوگی اس کی. تو پھر آپ اس کے جیتنے پہ غم کرو گے ہیں. آپ کو پتا ہے اس لائن کے بعد میرے لیے بھی کھائی ہے, اس کے لیے بھی گہری کھائی ہے, دونوں نے جا کے ہڈی پسلی ایک, تو کیا جیت اور کیا ہار. تو جب قارون اپنے خزانوں سمیت نکلا پروٹوکول میں, کیا پروٹوکول تھا قارون کا, ایک گاڑیاں آگے پیچھے اس زمانے کی گاڑیاں جو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے, میں تو اس زمانے سے مثال دوں گا نا, سیکیورٹی جا رہی ہے آگے ٹھش پش, یہ جو ہمارے ساتھ گارڈ وارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی, اس سے اللہ کا شکر ہے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو, ہمارے کچھ بھی الحمدللہ بال بھی نہیں آ رہا ہوتا, پتہ ہے ککھ بھی نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, ککھ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچکانا سوچ کے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے, او وی وی آئی پی پروٹوکول,
اور الحمدللہ ہماری صحت پہ بال برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اس کو پروٹوکول ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا, لوگوں کے تبصرے دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے, کیا بچکانا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ سوچ کے غریب ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کے غریب ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک ڈیفینس میں رہنے والا آدمی وہ چرغا کھا رہا ہو, وہ کیا کھا رہا ہو؟ چرغا, جو غریبوں کا کھانا ہے ڈیفینس کے. یعنی چرغے ورغے تو روز روز کھا لیتے ہوتے نا وہ. تو غریب آدمی کہہ رہا ہے بڑے مزے لگے ہوئے آج تو, اس کے دل میں اندر جذبات ہو رہے ہوں گے چرغا کھاتے ہوئے, اس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے. وہ ڈیفینس کا بندہ بولے گا میرے اندر کیا, میں تو تواضع سے, مجھے تو یعنی غربت کا شبہ ہونے لگا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, چرغا کھا رہا ہوں. وہ یہی کہے گا نا, تیری سوچ. وہ کہے گا بھائی جو تیرا لیول ہے تو اس حساب سے سوچ رہا ہے. تو یاد رکھو, یہ تو میں نے پیسے کی مثال دی ہے. جن کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ان کو اس پروٹوکول سے ان کے دل پہ بال برابر بھی اثر نہیں پڑتا. وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اتنا پروٹوکول سے خوش ہو رہے ہوں گے اور ان کے دل پہ تکبر نہ پیدا ہو جائے, یہ اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بھائی ان کو یہ ہونا نہ ہونا ان کے لیے زیرو ہے, برابر ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ, کل مریں گے ختم, ٹھش پش. مجھے کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں, مفتی صاحب ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. میں کہوں خدا کے لیے مجھے نہ وی پروٹوکول دے, نہ وی آئی پی دے, نہ وی وی آئی پی دے. دماغ پہ ایک اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے. سیکیورٹی چاہیے ہمیں, سیکیورٹی. اڑانا دے کو ڈھیم کر کے اڑا دے, وہ شریعت میں فرض ہے کہ سیکیورٹی اختیار کرو. سیکیورٹی کی بات کرو, پروٹوکول کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو یہ بڑے بڑے علماء کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو لوگ پروٹوکول کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتی ہے سیکیورٹی ہے. خیر یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں. تو اس لیے قارون تو تھا نا بہت بڑے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا, وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جو دنیا دار لوگ تھے نا, جو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کے ذریعے جو ہمیں موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننے کی کوشش کر رہے تھے. اس دور میں بھی موٹیویشنل اسپیکر, وہ اسپیکر تو ہوں گے نا, وہ ہر دور میں رہے ہیں. یہ یعنی ٹوپی ڈرامے تو نہیں کہنے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں, یہ ہر دور میں منجن بکا ہے. تو اس دور میں بھی تھے. تو اب جب لوگوں نے دیکھا یار پروٹوکول اس کو بولتے ہیں, کیا شاہی لباس ہے, اور سارے جو آگے پیچھے حشم خدم جی حضوری کرنے والے, اور ایک ہم ہیں, گھر میں عزت نہیں ملتی ہے. بھائی ایک یہ ہے, جب آپ کسی کا پروٹوکول دیکھیں نا, آدمی دیکھتا ہے نا, تو جو دنیا پرست لوگ ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں, یار کیا عزت مل رہی ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ کہتے ہیں جو دنیا پرست تھے, جو دنیا کو مانتے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ہائے کاش. الفاظ دیکھو, اللہ نے ان کے پورے الفاظ نقل کیے ہیں. ہائے کاش, یا کا مطلب ہائے, صحیح ہے نا اردو میں. لیت لنا, ہائے کاش ہمارے لیے, مثل ما اوتی قارون, کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل جائے. تو مائیں اپنے بچوں کو کہنی تھی بیٹا میں تجھے یہ بنانا چاہتی ہوں. جب مائیں دیکھتی ہیں نا میڈیا پہ, کچھ مائیں مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تجھے مفتی طارق, ویسے تو اکثر مائیں الحمدللہ اپنے بچوں کو مفتی طارق مسعود کے علاوہ سب کچھ بنانا چاہتی ہیں. کہتی ہیں یہ نہیں بن جانا, یہ نہیں بن جانا, یہ بہت ٹینشن دینے والا مفتی ہے. اکثر ماؤں کی رپورٹ یہی ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں وہ کہتی ہیں, کچھ لوگ آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ مفتی طارق مسعود بن جائے. میں نے کہا کیا مطلب مفتی طارق مسعود بن جائے, کیا مطلب مفتی طارق؟ میں نے کہا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی کینیڈا, یہ بن جائے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ گاڑی واڑی دیکھ کے ٹھش پش جا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ مفتی طارق مسعود کا مطلب ہے تو بھائی نہ ہی بنو, اچھا ہے, کیونکہ دنیا دار لوگوں کے پاس ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہی. اور اگر مقصد ہے نیک بننا تو پھر نیک بننے کی دعا مانگو. آپ کو کیا پتا کہ میں نیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ ضروری تھوڑی ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے پگڑی پھگڑی باندھ کے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں, ایسا نہ ہو الزامات لگا دیں. تو پھر یہ دعا مانگو, اے اللہ میرے بچے کو نیک اور صالح بنا دے. یہ دعا مانگنی چاہیے بھائی. تو یہ کیا ہے کہ یہ بنا دو, فلانا بنا دو, ڈمکانا بنا دو, یہ تو پھر غلط سوچ ہو گئی نا. تو دنیا کی محبت مختلف زاویے بدل کے آتی ہے. کبھی دین کا لبادہ اڑ کے بھی آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو ایسا بنا دو, وہ پیچھے کچھ اور فلسفہ ہوتا ہے اس کے. خیر,
تو قرآن کہتا ہے جو دنیا پرس لوگ تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کے کیا کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس قارون جیسے خزانے ہوتے. آئے ہائے, یہ پروٹوکول, عزت ملتی. قرآن کیا کہتا ہے, میجورٹی تو یہی حسرتیں کر رہی تھی, ہائے 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 کر رہی تھی بیٹھ کے, اور ان کو موٹیویشن مل رہی تھی. قارون ان کے لیے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا اپنے عمل سے. وہ اسپیچ زبان سے نہیں, اپنے عمل سے, کہ اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی وہ قارون بول رہا تھا, کیونکہ قارون نے یہی کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا زکوٰۃ نکال, تو اس نے کہا یہ ایکچولی میری ہارڈ ورکنگ کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ علی علم عندی, مائنڈ استعمال کیا میں نے. زکوٰۃ کا کیا مطلب, اللہ کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے دیا ہے, تو اللہ نے کہاں دیا ہے؟ وہ جو ایک جاوید اختر صاحب آتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے مشہور ہو گئے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گراتا اللہ ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, کلپ میں, وہ بیان تو نہیں کرتے, وہ جو بھی کہا ہے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا اس کو, دیوار سے بچہ گرا تھا لیکن بچا کس نے لیا؟ اللہ نے. کہا تو گرایا بھی کس نے؟ اللہ نے گرایا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرنا. بھائی کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں گرایا ہے؟ بات اصل میں یہ کہ اللہ بہت سو کو گراتا ہے, ہر ایک کو بچاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بچا لیا اللہ نے. ہر شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی, خیر کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ نے ہی بچایا ہے, گرایا بھی اللہ نے ہے, لیکن اللہ مار بھی تو سکتا تھا نا گرا کے. کتنوں کو گرایا, مار دیا اللہ نے, کتنوں کو گرایا ہے, بچا لی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں, اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو بہت سو کو بیمار کرتا ہے, بہت سو کو شفا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیمار کر دیا, یہ نیچرل ہے. پھر شفا دے دی, یہ بھی نیچرل ہے. لیکن یہ نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس کا ارادہ کرتا ہے شفا دینے کا, اس کو شفا دے دیتا ہے. جس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو مار دیتا ہے, معذور کر دیتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پازیٹو سوچیں گے اللہ کے بارے میں, نفرت ہوگی تو کیا سوچیں گے؟ نیگیٹو. ایک اور مثال دے کے یہ, تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت جو ہے نا, فطرت یہ ظالمی ہوتی ہے. یہ انسان نے فطرت کے ظلم سے بچنے کے لیے نظام بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ حادثے ہوتے ہیں, تو نیچر ہی کر رہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس ساری حادثے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ نیچر کے. تو نیچر تو ظالم ہے. انسان اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قانون بناتا ہے, طاقتور کو محدود طاقت دے دیتا ہے, لا بن, جیسے یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو کھا نہ جائیں. تو ایک لا تو انسان ہے جو عدل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی جب اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے نا تو یہ حال ہوگا. خدا کے بندو, تم فطرت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ بچے مر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. فطرت کا جو دوسرا رخ ہے, جو اتنے سارے کام, جو فطرت ہے نہیں, جو خدا ہے اصل میں, لیکن فطرت کے نام پہ تم نے انکار کس کا کیا؟ خدا کا. یہ نہیں بتایا جا رہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. بھائی یہ ظالم ہے فطرت کیا؟ ہم ایک دانہ زمین میں آم کی گٹلی کا ڈالتے ہیں, اس سے ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا آم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی وہ آم بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بارشوں کا نظام دیکھ لو, ایک سال بارش نہ ہو قحط سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے, بارشیں برس رہی ہیں, زمین کے کنووں میں پانی محفوظ ہو رہا ہے. فطرت کے جو کروڑوں احسانات ہیں وہ سارے جاوید صاحب پی گئے, اور جو چند جو ڈیزاسٹر دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیے. تو یہ جب ہے خدا کے انکار کا نتیجہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان منفی سوچتا ہے. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرس لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے, مارے گئے, کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو قارون ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا جو بتا رہا تھا کہ جب کھوپڑی استعمال کی جائے تو اس کا رزلٹ سکسیس اور کامیابی ہے. تو قارون کی رپورٹ میں نے بہترین پیش کر دی آپ کے سامنے. کیا خیال ہے؟ اس سے اچھی قارون کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر سکتا ہے آج کی زبان میں؟
دوبارہ سے مزہ مجھے مزہ نہیں آیا تو تم لوگ یعنی اتنا مزہ آیا کہ دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گھونٹ اور ہو جائے. قارون ایک بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا جو اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. موٹیوں کا ویٹ نہیں کر رہا تھا, موٹی ویٹ کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہو؟ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ مائنڈ استعمال کیا جائے اور اسٹرگل کی جائے, ہارڈ ورکنگ کی جائے تو سکسیس آپ کا نصیب ہے. پھر دنیا نے گواہی دی نا, یا اللہ تعالیٰ نا, سارے کہہ رہے ہیں کاش ہم کیسے ہوتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قارون نے چوری کا پیسہ جمع کیا ہوا تھا, محنت کی, اس نے پیسہ کما لیا ٹھیک ٹھاک. اس پہ جو عذاب آیا اس لیے نہیں کہ حرام کمایا تھا, عذاب اس لیے آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا میری کمائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے تجھے, وہ کہہ رہا ہے میں اللہ نے کہاں دیا بھائی, اللہ نے کہاں دیا ہے.